MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد
اذان دے دیں. چونکہ باہر بہت زیادہ سردی ہے اور بہت بڑی تعداد احباب کی باہر جمعہ ادا کرتی ہے، آج وہ کوشش کر رہے ہیں اندر آنے کی، اس لیے آپ لوگ جو آگے ہیں وہ سڑک کے آگے اور آگے ہو جائیں. ہاں، بیچ میں فاصلے ختم کر دیں سوائے اس دائرے کے جس میں یہ ٹیلی ویژن کے سامان پڑے ہیں، کیمرے وغیرہ میں سب ہیں، اس کو چھوڑ کر بیچ میں سب کھلا بھر دیں. اور آگے آ جائیں، آپ بھی پیچھے آگے ہو جائیں، یہ جگہ خالی پڑی ہے بیچ میں، اس طرح بھی آ جائیں. باہر آواز دے دیں، کوئی اور لوگ جتنے دوست تشریف لا سکتے ہیں آ جائیں بشک. اور آگے آپ بھی آگے ہوں، یہ دیکھیں بیچ میں خیال رکھا ہوا ہے. ہاں، اس کی ضرورت ہے اس جگہ کی ان کو گھومنے کے لیے، آپ کے لیے وہ کافی ہے پلہ رستہ. ٹھیک ہے، بس اس کو نہ دھکا لگے ٹیلی ویژن کو، اس سے بچ کے رہیں، اس کو بچا کے رکھیں. اور آگے آ سکتے ہیں ادھر سے، ادھر ہے جگہ آگے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدللہ کہ 1994 کا سال بہت سی برکتیں جماعت کے لیے لے کے آیا اور بہت سی دائمی برکتیں پیچھے چھوڑ کر جانے والا ہے. اب ایک ہفتہ تقریباً باقی ہے. 30 دسمبر کو انشاءاللہ اس سال کا آخری جمعہ ہم ادا کریں گے اور پھر آئندہ سال میں داخل ہوں گے. اس دوران 2 اور بھی اہم پروگرام ہیں، یعنی قادیان کے سالانہ جلسے کا افتتاح اور اس کی اختتامی تقریب. یہ دونوں تقریبات لندن میں بھی منعقد کی جائیں گی اور عالمی پروگراموں کے ذریعے MTA کے ذریعے تمام عالم میں ان کی نشر ہوں گی. بس اس پہلو سے یہ بھی 2 بہت اہم جلسے ہیں جو انہی آخری ایام میں واقع ہوئے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ احباب جماعت گزشتہ سال کے حالات پر جماعتی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی غور فکر کرتے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے اور بہتر کی دعائیں مانگتے ہوئے یہ آخری ایام صرف کریں گے. بہت سے واقعات ہوتے ہیں جن میں انسان کو ایک نیکی کی توفیق مل سکتی ہے، مگر بعض عارضی روکیں پیدا ہو کر اگرچہ اس شخص کی نیکی کے مزاج کو نہیں بدلتی مگر اس اہم نیکی سے محروم ضرور کر دیتی ہیں. اور ایسے کئی واقعات انسان کی زندگی میں ہوتے رہتے ہیں اور ان سے انسان کو سبق بھی سیکھنا چاہیے. اور پھر کچھ کمزوریاں واقع ہو جاتی ہیں، کچھ غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، کچھ حقوق کے معاملے میں بے احتیاطی ہوتی ہے یا حق تلفی ہو جاتی ہے کہ جیسا کہ اللہ چاہتا ہے حق ادا نہیں کیے جاتے. کئی اختلافات کو ہوا دے کر معاملات کو بگاڑ دیا جاتا ہے. گھریلو ماحول کو گندا کرنے کے لیے کئی قسم کی غلطیاں ہیں جو بعض دفعہ دیر پا بد اثرات پیچھے چھوڑ جاتی ہیں. تو ہمیں یہ وقت اس تجزیے میں بھی صرف کرنا چاہیے اور ان دعاؤں میں بھی کہ اے خدا اس سال کی نیکیاں تو باقی رہیں اور ہمیشہ جاری رہیں، اس کی برکتیں تو کبھی ختم نہ ہوں، لیکن وہ تکلیف دہ چیزیں جو انسان اپنے اعمال سے خود اپنے لیے پیدا کرتا ہے وہ اس سال کے اختتام سے پہلے ہی ختم ہو جائیں اور آئندہ جماعت کو ان ٹھوکروں سے اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. تو یہ دعائیں خصوصیت سے اس عرصے میں کریں، اور باقی تفصیلی باتیں جو آئندہ سال کے متعلق ہدایات ہیں یا کچھ اور باتیں اس سال سے تعلق میں کرنے والی ہوں گی وہ میں انشاءاللہ آخری یعنی اس سال کے آخری خطبہ 30 دسمبر کو کروں گا. ایک مضمون میں نے گزشتہ ہفتے یعنی جمعہ کے روز شروع کیا تھا، MTA سے متعلق جماعت کو اس کی ذمہ داریاں یاد دلانا. یہ مضمون چونکہ بہت وسیع ہے اور بہت سے پہلو ایسے ہیں جو تشنہ ہیں، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ آج بھی اسی موضوع پہ گفتگو کروں. وجہ یہ ہے کہ آئندہ سال جو آنے والا ہے اس میں ایک مختلف جگہوں مختلف MTA کے علاقائی پروگراموں میں وقت کے لحاظ سے بھی تبدیلیاں ہوگی اور پروگراموں کے لحاظ سے بھی ان کو بہتر بنانے کی ایک عالمی کوشش ہے جو ہم شروع کر چکے ہیں. اس سلسلے میں کمیٹیاں قائم ہیں، وہ غور کر رہی ہیں، بہت محنت کر رہی ہیں، ان کے ساتھ میرے بھی اجلاسات ہو رہے ہیں. لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں جن کو اس ملک میں بیٹھے بیٹھے سر انجام نہیں دیا جا سکتا. ان کا تعلق مختلف ممالک سے ہے اور ایسے معاملات بھی ہیں جن کا یہاں بیٹھے ہوئے براہ راست مرکز کے لیے سر انجام دینا ممکن نہیں ہو سکتا. یعنی وہ مرکزی کارکن جن کے سپرد تمام دنیا کے انتظامات
ہیں اور جو اس سلسلے میں بہت محنت کر رہے ہیں، ان کے لیے ممکن نہیں کہ ملکی ضروریات میں بھی وہی ذمہ داریاں ادا کریں۔ اس لیے بہت سی ایسی باتیں ہیں جن میں یو کے کی جماعت کو بحیثیت یو کے جماعت کے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا ہوں گی۔ جب کہا جاتا ہے تو بعض دفعہ وہ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے مہیا کر دیے جائیں، ہم اپنی الگ ٹیم بنائیں، اپنا الگ اسٹوڈیو بنائیں، اس پہ اتنے پیسے کی ضرورت پڑے گی۔ یہ یوں ہی غلط سوچے ہیں۔ اسٹوڈیوز بنے ہوئے ہیں، سامان موجود ہیں، آپس میں مومنانہ تعاون کی صرف ضرورت ہے۔ آپ اپنی ٹیمیں بنائیں، کارکن بنائیں، ان کو تربیت دینے میں بھی مرکزی منتظمین حتی المقدور تعاون کریں گے تو معمولی خرچ جو اٹھتے ہیں وہ تو ہر ملک خود ذمہ دار ہوتا ہے اور ہر ملک پہلے ہی کر رہا ہے۔ تو ایک تو ان پروگراموں کے سلسلے میں یہ عادت پیدا کریں کہ ہر بات جو نیک نصیحت کی جائے اس میں ہاتھ نہ آگے بڑھائیں۔ میں جانتا ہوں کہ ہم سب کے ہاتھ ایک ہی ہیں، یہاں دینے اور لینے والے ہاتھ کا اس طرح فرق نہیں ہے، مگر وہ ذمہ داریاں جو ملکی سطح پر سر انجام دی جا سکتی ہیں ان کا بوجھ مرکز پہ ڈالنا، جس پر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں، عالمی ذمہ داریاں جن میں آپ کے ملک کی ذمہ داریاں شامل ہیں، پہلے ہی بہت ہے۔ اس پہلو سے کوشش کریں کہ مرکز کا بوجھ چندوں کی ادائیگی کے ذریعے تو آپ بٹا ہی رہے ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ، لیکن ان کے اخراجات میں ایسے سلیقے سے کام لیں کہ بہت سے اخراجات جو آپ وہاں سے پورے کر سکتے ہیں وہیں پورے کریں، اور جو عالمی ضرورتیں ہیں ان میں حصہ لیں۔ آپ کا اجر یہ ہوگا کہ سارے عالم میں جو محنت ہوگی آپ بھی اس سے حصہ پائیں گے، اس کا فیض آپ کو بھی نصیب ہوگا۔ تو یہ جو اجتماعی کوششیں ہیں یہ کلو جمیہ کی حیثیت رکھتی ہیں، سب اپنا اپنا کھانا لے کر آتے ہیں اور ایک جگہ اکٹھے ہو کر اس میں بہت تنوع پیدا ہو جاتا ہے اور دعوت سج جاتی ہے، اور اچھے محبت کے ماحول میں ایسے کام ہوتے ہیں جو ویسے اگر کیے جائیں اجتماعی طور پر تو بہت خرچ چاہیں گے، بہت سی انتظامی تقاضے کریں گے، اور اتنی بعض دفعہ صلاحیت بھی ہوتی کسی جماعت میں کہ اکٹھے سارے کام کر سکے، مگر جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کلو جمیہ میں اللہ کے فضل سے بہت سی برکتیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک دسترخوان ہے اور ایک عالمی دسترخوان ہے نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے جماعت کے لیے بچھایا ہے، اور آپ ڈشوں میں اس کو اتارتے ہیں اور اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس پہلو سے سب نے کلو جمیہ کرنا ہے۔ اس کلو جمیہ کے سلسلے میں کچھ ہدایات میں نے آپ کو گزشتہ خطبے میں دی تھیں، کچھ میں اب وہ ہدایت دوں گا، لیکن اس مضمون کو آگے بڑھانے سے پہلے میری نظر پڑی ہے یادداشت پر۔ آج جماعت احمدیہ نائجیریا کا بھی جلسہ سالانہ 23 دسمبر سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ حسن سنمونو صاحب نئے امیر جو ہیں نائجیریا کے، ان کی امارت میں پہلا جلسہ سالانہ ہے نائجیریا کا، اور جب سے وہ امیر بنے ہیں ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، لیکن اللہ کے فضل کے ساتھ پہلے بھی بےحد مخلص اور فدائی کارکن تھے اور بہت سلیقے والے اور دماغی صلاحیتوں کے لحاظ سے بہت متوازن، اور اب جب سے امارت سنبھالی ہے وہ دن رات نظام جماعت کی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی نظام میں تبدیلیاں لا کر نہیں بلکہ نظام پر عمل پیرا ہو کر اور عمل کروا کر۔ جو وہاں نظام جاری ہے اس میں ان کے آنے کے بعد نمایاں طور پر اچھے رجحانات دکھائی دے رہے ہیں۔ تو ان کو عالمی طور پر ان کی دعاؤں کے ذریعے مدد کرنی چاہیے۔ نائجیریا کی جماعت میں جتنی صلاحیتیں ہیں اب تک وہ برے کار نہیں لائی گئیں، اور ویسے یہ جماعت اللہ کے فضل کے ساتھ بہت ہی بڑی صلاحیتوں کی مالک ہے۔ ہر طبقہ فکر کی نمائندگی اس میں ہے، اور جماعت سے لوگ گہرا اخلاص رکھتے ہیں، اگرچہ عدم تربیت کے نتیجے میں بعض دفعہ بعض نقصانات بھی پہنچے،
مثلاً بعض جماعتیں ایسی ہیں جو جماعت احمدیہ میں سے نکلی ہیں اور پھر الگ جماعتیں بنیں، لیکن ان کے جہاں تک مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی وفاداری کا تعلق ہے، وہ یہ حال ہے کہ الگ ہونے کے باوجود جو انتظامی مسائل کی وجہ سے الگ ہوئی تھیں، اپنی لا علمی کہ کسی موقع پر کیا کرنا چاہیے، بدقسمتی سے اس وقت ان کو براہ راست خلیفہ وقت کی نگرانی حاصل نہیں تھی، واسطے بیچ میں تھے، اس لیے نہ صحیح صورتحال خلیفہ وقت تک پہنچتی تھی، نہ خلیفہ وقت کا منشا ان کو پوری طرح روشن کیا جا رہا تھا، وہ الگ ہو گئیں، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام سے وفا کا تعلق قائم رکھا، آپ کے تمام عقائد پر ایمان لاتی رہیں، اور یہ بھی نہیں کہ لاہوریوں کی طرح دنیا عقیدہ گھڑ لیا ہو، صرف انتظامی علیحدگی ہوئی ہے، اور اس سے ان کو بھی نقصان پہنچا اور جماعت کو بھی نقصان پہنچا۔ لیکن جب میں نائجیریا گیا تھا تو ایسی جگہوں پہ گیا ہوں، ان کے جو بھی اس وقت امیر تھے انہوں نے بڑے اصرار سے دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ سب کو میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تعلق میں اور آپ کے ایمان میں پوری طرح مستعد پایا۔ تو یہ صلاحیتیں ہیں، یہ میں صلاحیتوں میں گنوا رہا ہوں، اگرچہ مثال دے رہا ہوں ایک نقصان کی، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے نقصان کے باوجود ان کا احمدیت سے وفا کرنا بتاتا ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں، احمدیت کو قبول کرتے ہیں تو پورے شرح صدر کے ساتھ قبول کرتے ہیں، اور پھر کسی قسم کے ابتلا ان کو احمدیت کے دائرے سے باہر نہیں پھینک سکتے۔ یہ لوگ خاص دعاؤں کے محتاج ہیں۔ افریقہ کے بہت سے ممالک اس طرح بیدار ہو چکے ہیں کہ وہ زنزناتے ہوئے شیروں کی طرح بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور نائجیریا اس پہلو سے پیچھے ہے۔ بس میں نائجیریا کی جماعت کے لیے خصوصیت سے آپ کو دعا کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ یہ وہ ملک ہے جسے مغربی افریقہ میں ایک غیر معمولی حیثیت حاصل ہے۔ بدنصیبی سے بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے خدا کی عطا کردہ نعمتوں اور دولتوں کے باوجود یہ تیزی سے بدحالی کی طرف جا رہا ہے یہ ملک، اور ان کا روپیہ جو بہت عرصے تک باقاعدہ اپنے مقام پر ٹھہرا رہا، مثلا 12-14 ایک پاؤنڈ میں 12-14 نائرے ہوا کرتے تھے، 8 سے لے کر 12-14 تک مجھے یاد ہے، لیکن اونچ نیچ ہوتا رہا مگر وہ گرا نہیں ہے۔ اب کچھ ایسی آفات آ پڑی ہیں کہ تیزی کے ساتھ یہ نائرے بھی گر رہا ہے، اور دن بدن مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ملک میں تیل کی افراط ہے، بہت دولت ہے، لیکن جاتی کہاں ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کسی کو۔ تو اس لحاظ سے یہ ملک بھی دعاؤں کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی اور اپنے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دیانتداری سے ان کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جماعت احمدیہ ہالینڈ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بہت ہی ثابت قدم اور متوازن اور مضبوط قدموں سے آگے بڑھنے والی جماعت ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں ان کے امیر ہبت النور صاحب کو یہ مبارک ہو کہ انہوں نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ تبلیغ میں بھی جماعت کا قدم کو آگے بڑھایا ہے، اور ساری ٹیمیں مل کر بڑی وفاداری کے ساتھ جماعت کی خدمت کر رہی ہیں۔ نئے نئے ایسے امکانات وہاں پیدا ہو رہے ہیں کہ جماعت اب وہ جو سینکڑوں کے چکر میں تھی اب ہزاروں میں داخل ہو جائے، تو اس لیے ان کے لیے بھی بہت دعا کی ضرورت ہے۔ واقعہ شہادت آپ نے سن لیا ہے، اس کے متعلق میں سرزد صرف اتنا کہوں گا کہ سندھ میں اس دور میں جو 1984 کے بعد شروع ہوا ہے، انفرادی طور پر احمدیوں کو شہید کرنے کے جو واقعات ہیں یہ مسلسل منظم سازش کے نتیجے میں ہیں۔ یہ ویسے واقعات نہیں ہیں جو 1953 میں رونما ہوئے کہ علماء نے ہر طرف نفرتوں کے بیج بو دیے اور دشمنیاں ہوئیں اور بھڑکیں، نہ یہ ویسے واقعات ہیں جو 74 میں ہوئے، جو وہ بھی ایک اجتماعی سازش کے نتیجے میں تھے، لیکن
جب عوام مشتعل ہوئے ہیں تو وہ قتل جو احمدیوں کے ہوئے ہیں وہ باقاعدہ انفرادی طور پر سازش کا نتیجہ نہیں تھے. بھڑکے ہوئے عوام گلیوں میں آئے ہیں، قتل و غارت ہوا ہے، گھر جلائے گئے، بچے مارے گئے، بوڑھے مارے گئے، عورتیں شہید ہوئیں. لیکن یہ ہنگامی واقعات تھے، اگرچہ ہنگامے منظم طور پر آگے شروع کیے گئے اور پھر ان کو باقاعدہ اس طریق پر آگے بڑھایا گیا. لیکن یہ جو واقعات ہیں یہ کولڈ بلڈڈ مرڈرز ہیں، جن میں سب کو علم ہے، تمام حکومت کے کارندوں کو علم ہے کہ کون بدبخت مولوی ہے جو ایسی اسکیمیں بناتا ہے، کس طرح وہ غنڈے بھیجتا ہے، کرائے کے پالتو غنڈے ہوں یا قاتل ہوں جو باہر سے لائے گئے ہوں، ان سب کے متعلق سب کو علم ہے. اور چونکہ حکومت اس بارے میں قطعاً کسی قسم کا اقدام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ مخلص پولیس کے یا بعض دفعہ فوج کے کارکنان جو ایسے موقع پر بیچ میں ملوث ہوئے ہیں اور انہوں نے غیر معمولی ہمدردی کے ساتھ احمدیوں کے مظلوموں کی تائید کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ دن کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے کہ ہم مجبور ہیں، اوپر سے ہم پر دباؤ آ گیا ہے. تو یہ ایک ایسی منظم سازش ہے جس میں قوم شامل ہے، یعنی حکومت، اور مسلسل چلی آ رہی ہے. اس لیے اس کا وبال بھی پھر قومی ہوا کرتا ہے. اور سندھ میں جو آفتیں نازل ہوئی ہیں بے شمار اور ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور زندگی کی حرمت اٹھ گئی ہے، انسانیت کی حرمت اٹھ گئی ہے، بچے بوڑھوں عورتوں میں فرق باقی نہیں رہا، ایک قیامت برپا ہے اور ساری قوم دہائی دے رہی ہے اور اس کا کچھ نہیں بن رہا. یہ نتیجہ ہوا کرتا ہے ایک مسلسل منظم طور پر معصوموں کے اوپر ظلم کرنے کا، اور ظلم کے خلاف اگر دل میں کراہت بھی پیدا ہوتی ہے تو چونکہ قومی طور پر ایک منظم سازش ہوتی ہے، اس لیے کسی کو ضرورت نہیں ہوتی کہ اس آواز کو بلند کرے یا کسی طرح بھی اس کی مدد کرے. جتنے قتل ہوئے ہیں ان سب کے قاتلوں کا سب کو علم ہے، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایسے قاتل بڑے مزے سے پھرتے ہیں، دندناتے پھرتے ہیں. اور چونکہ ان کو علم ہے کہ جماعت احمدیہ کی پالیسی تو نہیں کہنا چاہیے، جماعت احمدیہ کو تعلیم یہ ہے، اور خدا کی ہر تعلیم کی کاربند جماعت ہے کہ جہاں ایک ملک میں منظم قانون جاری ہے تمہیں قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے جماعت احمدیہ اس معاملے میں بالکل مجبور اور بے کس بیٹھی ہے، لیکن ہمارا خدا مجبور اور بے کس نہیں ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کیوں اور کب تک ان لوگوں کو اس طرح چھٹی ملے گی. چھٹی اس قسم کی تو نہیں ہے جیسے عام طور پر خیال ہے کہ قاتل مجرم پوری طرح اپنے جرم کی پاداش سے الگ رہیں اور ان پر کوئی سزا وارد نہ ہو. یہ چونکہ قومی جرم ہے اس لیے قومی سزا تو ہمارے سامنے اتر رہی ہے آسمان سے اور زمین سے بھی اگل رہی ہے. لیکن پیشتر اس کے کہ وہ وقت آئے جب کہ نوح کی قوم کی سزا کی طرح آسمان سے بھی سزائیں برسی تھیں اور زمین سے بھی اس زور اور شدت کے ساتھ پھوٹی تھیں کہ ساری قوم ان سزاؤں میں غرق ہو گئی تھی. میں ساری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ ان حالات کو سمجھیں اور غور کریں. جو بدبخت قاتل اور ان کے سرغنے ہیں ان کو پکڑیں، اور حکومت کو یہ واضح طور پر ان سب کو بتا دینا چاہیے کہ آج کے بعد ہم اس خباثت کو برداشت نہیں کریں گے. اگر حکومت ایسا کرے اور اپنے کارندوں ہی کو یہ پیغام دے دے تو ناممکن ہے کہ اگلا قتل ہو سکے، کیونکہ وہ سارے لوگ نظر میں ہیں اور پتہ ہے سب کو کون لوگ ہیں، اس لیے وہ پھر پکڑ سے بچ نہیں سکتے. تو اتنی بات میں عرض کروں گا. جہاں تک شہید کا تعلق ہے، اس کے خاندان کا تعلق ہے، میں نے پہلے بھی بارہا عرض کیا ہے کہ یہ عظیم سعادتیں ہیں جن کے ساتھ کچھ کانٹے بھی لگے ہوتے ہیں. کانٹوں کے دکھ تو کچھ عرصے کے بعد منجمل ہو کر ختم ہو جائیں گے، یعنی زخم منجمل ہوں گے تو دکھ دور ہو جائیں گے،
لیکن یہ سعادتیں ہمیشہ ہمیشہ کی سعادتیں ہیں، اور سندھ پر بھی احمدیت کے حق میں یہ رحمتوں کی بارشیں بن کے برسیں گی، اور ساری دنیا میں بھی جماعت ان سے استفادہ کرے گی۔ تو شہادت کا مضمون بڑا ہی مشکل مضمون ہے جس کا بیان کرنا۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عظیم حوصلہ تھا وہی علاج ہے، مگر وہ حوصلہ سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس حوصلے سے ملتا جلتا کچھ حوصلہ عطا کرے، تاکہ جانتے ہوئے کہ خدا کی تقدیر کے تابع ہو رہا ہے اور اس کے پس پردہ بہت عظیم رحمتیں چھپی ہوئی ہیں جن کو بارہا ہم دیکھ بھی چکے ہیں، پھر بھی ہمیں جب کانٹے چبھتے ہیں تو بعض دفعہ حوصلہ جواب دینے لگتا ہے۔ تو دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ جماعت کے حوصلے کو بھی وسعت عطا فرمائے اور جماعت کے صبر کو استقامت بخشے۔ اب ٹیلی ویژن سے متعلق جو میں نے آپ سے گزارش کی تھی، اس کے متعلق کچھ نوٹس میں نے آنے سے پہلے چند منٹ میں لکھے تھے تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے، مگر ڈر ہے کہ رہ جائے گی کیونکہ بہت سا وقت تو تمہیدی باتوں میں خرچ ہو چکا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عالمی طور پر جتنی جو توقعات تھیں کہ جماعتیں بڑے بڑے ممالک خصوصیت سے پروگرام بنانے میں مدد کریں گے، وہ ابھی تک توقعات پوری نہیں ہوئیں۔ یہاں تک کہ پاکستان میں مرکز کو بھی میں نے واضح ہدایات دی تھیں کہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ جو پاکستان کا 12 گھنٹے کا پروگرام ہے اس میں آپ ان خطوط پر کام کر کے چند گھنٹے کا بوجھ تو اٹھائیں، جبکہ آپ کے پاس مستقل عملے موجود ہیں، ہر قسم کی سہولتیں موجود ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ عام طور پر تو اللہ کے فضل سے وہ بڑی مستعدی سے لبیک کہتے ہیں، مگر اس معاملے میں بہت غفلت دکھائی گئی ہے، اور ابھی تک روزمرہ کا 1 گھنٹے کا پروگرام بھی ان کی طرف سے نہیں آ سکا۔ ہفتے میں بھی 1 گھنٹے کا آ جائے تو ہم غنیمت سمجھتے ہیں، اور یہ سارا بوجھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں کے جسوال برادران نے کہ ایک حصہ کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور باقی ہمارے انگلستان کے، خاص طور پر لندن کے مخلص نوجوان جو یا طالب علم ہیں یا اپنا کوئی کام کر رہے ہیں، انہوں نے رفیق خیاط صاحب کی قیادت میں یہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ کچھ بچیاں ہیں وہ بھی اسکول کی عمر سے لے کر کالج کی عمر، اور پھر گھر کے کام کاج کرنے والی خواتین، اور بڑی وفاداری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ یہ عظیم ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں، لیکن جو ملتا ہے وہ صرف یہ کہ فلاں رقص رہ گیا، فلاں رقص رہ گیا، فلاں رقص رہ گیا، اور اس کا بھی کوئی حرج نہیں، اس میں بعض دفعہ صحیح طور پر متوجہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ ہم نقص دور کر کے تمہیں دکھاتے ہیں کہ ایسے نقص دور کیا جاتا ہے۔ وہ حوصلے دے رہا ہوں میں، اور ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں آ رہا۔ تو جماعت کو میں پھر متوجہ کرتا ہوں کہ زیادہ سنجیدگی سے ہر ملک کے صدر مقام میں ایسے ٹیمیں بنانی چاہیے، اور الگ ایک محکمہ بنایا جائے، شعبہ اشاعت کے تابع جو بھی شعبہ اس کے قریب تر ہو اس کے تابع بنایا جائے، اور ان کی امیر نگرانی کرے، اور ان سے پروگرام بنوا کر دیکھے کہ واقعتاً کام آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں۔ اب اس پروگرام کے نہ ہونے کی وجہ سے جو جنوری میں ہمارا نیا پروگرام چلنا تھا وہ کم سے کم 1 ہفتہ اس میں تاخیر کرنی پڑی ہے، کیونکہ جس قسم کی تعاون کی ضرورت تھی وہ ابھی حاصل نہیں ہو سکا۔ میں جانتا ہوں اس میں بہت سی دقتیں ہیں، یہ جانتا ہوں کہ یہ اخلاص کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ بہت سی باتوں میں لا علمی کی وجہ سے ہے۔ اول تو توقعات بہت اونچی کر دی جاتی ہیں، حالانکہ بارہا میں کہہ چکا ہوں کہ معیار اونچا کرنے کی کوشش اچھی سی بات ہے، لیکن ہونا نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے۔ اس لیے ہاتھ توڑ کے بیٹھ جائیں، اور یہ کہ ہمارے پاس اعلیٰ مشینیں نہیں ہیں، ہم نے ابھی تک ٹریننگ حاصل نہیں کی، ہمارے پاس اچھے لکھنے والے نہیں ہیں، اور وہ قیمتی سامان نہیں ہیں جن کے ساتھ یہ بات ٹیلی ویژن کے پروگرام سجتے ہیں، یہ باتیں درست نہیں ہیں، یہ سوچیں ہی غلط ہیں۔ جو توفیق ہے اس کے مطابق کچھ بنائیں،
اور اتنا بنائیں کہ اس میں سے ہم پھر یہاں چن کر نئے پروگرام بنا سکتے ہوں. لیکن جو پروگرام جرمنی میں بننے ہیں یا ناروے میں بننے ہیں یا جاپان میں بننے ہیں یا پاکستان کے مختلف حصوں میں، ہندوستان یا افریقہ میں، وہ تو وہیں بن سکتے ہیں، یہاں تو نہیں بن سکتے. اور وہ جو وجہ اس کی ہے میں بتاتا ہوں. مثلا ہمیں جو مرکزی تعلیمی پروگرام ہے وہ تو بہرحال جاری رکھنے ہوں گے، اس کا بڑا بوجھ یہی رہے گا، کیونکہ وہ مجبوری یہ ہے کہ مجھے اپنی نگرانی میں وہ کرنے پڑیں گے. اور جب تک وہ ایک مکمل کورس کی شکل اختیار نہ کر چکے ہوں، اس وقت تک ان کا لازماً یہاں میری نگرانی میں بننا اور جاری رہنا ایسا امر ہے کہ ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن ان کے علاوہ جو پروگرام ہیں ان میں بہت سے ایسے ہیں جو یہاں بن ہی نہیں سکتے. نہ ہمارے پاس ذرائع ہیں، نہ ملکی حالات ایسے ہیں. اب جو جرمن زبان کے پروگرام وہ جرمنی میں ہی بنیں گے، جو فرانسیسی یا اسپینش یا نارویجن پروگرام ہے وہ وہی بن سکتے ہیں. اس لیے ہم چاہیں بھی تو وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اس کے علاوہ ملکی حالات ہیں. میں اب مثالیں دیتا ہوں آپ کو کہ سب سے پہلے ملک کے متعلق پروگرام ہیں. ملک کا آغاز کیسے ہوا، کیسے وہ ملک بنا، کب تک اس کی تاریخ ممتد ہے، قدرتی وسائل کیا ہیں، وہاں کی آبادی کیسی ہے، کیا کتنی ہے، اور طرز بود و باش کیا ہے، طبی عادات اور مزاج اور روایتی طور پر قوم کے کیا انداز ہیں. یہ ایک پروگرام کی کڑی ہے جو ہر ملک میں بن سکتی ہے. اور اس کو اس طرح نہیں بنانا کہ تقریر شروع ہو جائے. بہت سے پروگرام بنانے کے لیے کہا تو باقاعدہ میزیں ہوئیں، اس کے اوپر کپڑا بچھایا گیا، پھر ٹوپیاں پہن کے سارے آ گئے، پھر وہاں باقاعدہ جلسے کی شکل بنی، اعلانات ہوئے. یہ پروگرام نہیں ہے جو یہاں چلیں گے. جب جلسہ ہو رہا ہوگا تو وہی ہوگا جیسے ہو رہا ہے، اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں، جیسے ہو رہا ہے ویسا ہی ہوگا. لیکن جلسوں کو دکا ہی نہیں گیا، کافی جلسے ہو چکے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. جب ہم جلسہ دیکھنا چاہتے ہیں تو جلسے کا مزاج قائم کر کے جلسہ دیکھتے ہیں. جب تنوع کا پروگرام دیکھیں اور وہاں جلسہ شروع ہو جائے، یا مشاعرہ دیکھ رہے ہیں تو وہاں جلسہ شروع ہو جائے تو طبیعت اس سے گھبراتی ہے. جلسوں کے حوصلے بھی ہیں، دلچسپیاں بھی ہیں جماعت میں، لیکن ہر چیز کا جلسہ ہی بنا لیں یہ تو ہاسٹل کے کھانے والی بات ہو جائے گی. اور مرغا پکے یا دال یا گوبھی، مزہ سب کا ایک ہی ہوتا ہے. تو تنوع کی بات میں کر رہا ہوں، مزے بدلیں اور جس قسم کا پروگرام ہے ویسی اس میں صورت پیدا کریں. اب ملک کے پروگرام ہیں، اس میں مختلف ممالک کے نظارے دکھانے چاہیے، مختلف لوگوں کو ان کی انٹرویو لینے چاہیے. ایک شخص ہے جو عمومی تقریر کرتا ہے پس منظر سے، مثلا ایک ملک کا عمومی تعارف کراتا ہے کہ فلاں زمانے میں اس ملک کا آغاز ہوا، اس طرح اس میں تبدیلیاں پیدا ہوئیں، ایسی ایسی قومیں حملہ آور ہوئیں اور ان کے نتائج میں کیا نکلے. یہ ایک پروگرام کی ایک کڑی ہے جو بہت ہی دلچسپ ہے. اب میں تفصیل تو وقت چونکہ کم ہے میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن ذہن میں میرے اس کو بڑھا کر پھیلا کر اور مختلف شکلیں دینے کا پروگرام موجود ہے. پھر دوسرا پہلو ہے جغرافیائی. قوم کا اس کا جغرافیہ کیا ہے. جغرافیہ میں مختلف خوبصورت جو نظارے ہیں، جھیلیں ہیں، دریا ہیں، وہ سارے آئیں گے. اور اس کے علاوہ معدنیات ہیں. اور پھر جغرافیہ پہ یہ گفتگو بھی آ سکتی ہے جو تاریخی جغرافیہ سے تعلق رکھتی ہے کہ اس کا جغرافیہ بدلتا رہا ہے. کسی زمانے میں اس کا یہ جغرافیہ تھا، آج اس کا یہ جغرافیہ ہے. حدود اربع تبدیل ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے. اور پھر قومیں کون کون سی آباد ہیں، ان قوموں کی تعریف کیا ہے، ان کے مزاج، ان کی بولنے کی طرز، ان کی گفتگو کیا صرف تلفظ کا اختلاف رکھتی ہے یا زبانوں کا بھی اختلاف. انگلستان کے حوالے سے آئرلینڈ کا ایک تعارف ہے، آئرش قوم کا تعارف ہے.
وہ UK کے اندر داخل کر کے جو شمالی آئرلینڈ ہے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، ویلز ہے، اسکاٹ لینڈ ہے، پھر ان کی روایات. یہ درست ہے کہ آپ گانے اور نغمے وغیرہ اور میوزک وغیرہ کے قائل نہیں، مگر وہ جو خاص وقت رات کو مارچ پریڈ کرتے ہیں شام کو قلعہ میں، اور وہ خاص قسم کی ان کی اسکرٹس ہوتی ہیں پہنی جو مرد بھی پہنتے ہیں، تو وہ اسکاٹش کلچر ہے. اس کے اوپر سے ایک سرسری نظر ڈال کر لوگوں کو بتانا کہ یہ ہوتا ہے، قطعاً اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. سارا دن دوسرے پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، اور کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں وہاں. ہم ویسے تو نہیں بن سکتے، مگر جو ایک قومی حالت ہے جو بد اخلاقی کا مظہر نہیں بلکہ روایات سے تعلق رکھتی ہے، اس پر ایک اچٹتی نظر ڈال لینا کوئی گناہ نہیں ہے. اور MTA اتنے حصے کو اسی طریق پر پیش کرے کہ یہ یہاں کے حقائق ہیں. لیکن حقائق میں ایک بعض جگہ آپ کے قدم رک جائیں گے. اگر حقائق یہ ہوں کہ ڈانس ہو رہے ہیں، نائٹ کلب ہے، تو وہاں جا کر MTA کے قدم رک جائیں گے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ حقائق اور بھی ہیں، یہ بھی ہیں، لیکن ہم وہاں نہیں قدم رکھ سکتے. تو عقل کے ساتھ اگر اس پروگرام بنائیں تو مذہبی حدود کو قائم رکھتے ہوئے بھی معاشرے کی تصویریں اور تہذیب اور تمدن کی تصویریں کھینچی جا سکتی ہیں، اور پھر وہاں کی انڈسٹری، وہاں کی اقتصادیات، تجارتیں کہاں کہاں سے ہو رہی ہیں، کتنے بڑے بڑے تجارتی مرکز ہیں. اب تجارت کی بات کریں گے تو بہت سے ایسی باتیں بھی آپ ملک کے حوالے سے بیان کریں گے جس سے سننے والے دنیا کے مختلف تاجر کئی قسم کے ارادے باندھ لیں گے. ان کو پہلے خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ ہم اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ حصہ لے کر اپنی اقتصادی حالت کو بہتر بنا سکتے ہیں. مگر یہ پروگرام ان کے ذہن میں نئی نئی لہریں پیدا کریں گے، نئی کھڑکیاں کھولیں گے سوچ کی. تو یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کس طرح ہوتی ہے، کیا تجارت ہوتی ہے، درآمد کیا کیا ہوتی ہے، برآمد کیا کیا ہوتی ہے. اب یہ بھی تقریر نہیں کرنی، بلکہ انداز وہ ہو جو ٹیلی ویژن کو دلچسپ بنانے کا انداز ہوتا ہے. کہیں قافلے لوڈ ہو رہے ہیں سامان بڑے بڑے یہاں کی جو پورٹس پر، اور جہاز لوڈ ہو رہے ہیں ہوائی جہازوں کی پورٹس کے اوپر، وہاں سے سامان اتر رہے ہیں اور اس طرح جا رہے ہیں. مارکیٹ منڈیاں لگی ہوئی ہیں. یہ نظارے دکھا کر آپ یہ تقریریں پس منظر میں کر سکتے ہیں، لیکن باقاعدہ وہ اچکن پہن کے اور باقاعدہ بٹن بند کر کے تقریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ بہت اچھا لگتا ہے مگر اپنے محل پر ہو. تو اس پروگرام کو بھی تقریری پروگرام نہیں بنانا مگر واقعاتی پروگرام بنانا ہے، جس میں تقریر کا پہلو بعض دفعہ ایسی آواز ہی کی صورت میں رہتا ہے جس کا بولنے والا نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا، اور بہت اچھا لگتا ہے. اس کی آواز میں ایک وقار ہوتا ہے، ایک خاص طرز ہے. تو یہ طرزیں جو اچھی ہیں یہ ان سے سیکھنا منع تو نہیں ہے. ان اچھی چیزوں میں ان کی طرزیں اختیار کریں، لیکن وہاں بھی یاد رکھیں کہ جہاں تکلف آ جائے، جہاں پیسہ خرچ کرنا پڑے، جہاں غریبانہ پروگرام اجازت ہی نہ دے کہ ان کی طرز کو اختیار کیا جا سکے، وہاں قدم روک لیں. مانا متکلفین کی تعلیم پر عمل کریں، بغیر تکلف کے جو کچھ میسر ہے، جو توفیق ہے اس کو پیش کریں، لیکن اچھے طریقے سے. جس طرح میں نے کھانے کا نیا پروگرام جاری کروایا ہے، وہاں خواتین کے ذریعے غریبانہ کھانے سکھانے کا پروگرام تھا. اس کی افتتاحی پروگرام میں میں نے خود شامل ہوا. میں نے بتایا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ لوگ تکلف کر کے اپنی توفیق سے بڑھ کر کھائیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ کی توفیق میں جو کچھ ہے اس میں اللہ کے شکر کا حق اس طرح بھی ادا کریں کہ ایسے اچھے طریقے پر کھائیں کہ آپ کو لطف آ رہا ہو اور آپ کا ذوق خدا کے شکریہ ادا کر رہا ہو. ورنہ بھونڈا گھر ہو تو وہاں مرغا پکے یا مچھلی پکے، ہر چیز ایسی بےہودہ ہو جاتی ہے کہ ایک لقمہ بھی نہیں کھایا جاتا وہاں. اس طریقے کی بات میں کر رہا ہوں، روپے پیسے کے نچھاور کرنے کی بات نہیں کر رہا. سلیقے کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے پروگراموں کو بہت دلچسپ بنا سکتے ہیں، بلکہ دوسروں کے لیے نمونے بن سکتے ہیں. تو اس پہلو سے ملک کی تاریخ کو مختلف طور پر پیش کرنا، ملک کے تاریخی ہیرو ہیں
ان کی باتیں، ہیروز جن کو انگریزی میں کہتے ہیں، ہم اردو میں ہیرو کہتے ہیں ان کو، ہیرو ہیں وہ، کہیں وہ شاعر ہیں، کہیں شیکسپیئر کی باتیں ہوں گی، کہیں شیروڈ فارسٹ میں چلے جائیں گے آپ، اور وہ کیا کہتے ہیں اس ہیرو کو، جو رابن ہوڈ، اور پھر جان جو اس کا مسخرہ اس کے ساتھ چلتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس میں بعض دفعہ جو فلمیں ہیں ایسی، ان میں سے چند لمحے کے سین اٹھانے کی قانون اجازت دیتا ہے، اور وہ اٹھائی جا سکتی ہے وہاں سے، تو نئی فلم تو نہیں بنانی، مگر جب رابن ووڈ کی بات کریں گے تو وہاں شیروڈ فارسٹ کا نظارہ تو دکھائیں، اور پھر وہ دکھا دیں اتنے اقتباس، جتنے اقتباس قانون دکھانے کی اجازت دیتا ہے، کہ یہ ہوتا تھا رابن ہوڈ ان کا، اس طرح تیر اندازی ہوا کرتی تھی۔ اور پھر دوسرے فوک لور ہیں، مختلف ملکوں کے مختلف ہیں، انگلش امریکہ میں ڈیوی کراکٹ کی باتیں ہوتی ہیں، اسی طرح سوئٹزرلینڈ کے ہیرو ہیں جن کے اوپر بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، بیوولف ہے ناروے کا، اس کے متعلق بھی کئی پروگرام فلمائے جا چکے ہیں۔ تو ملکی ہیروز کی باتیں بھی کریں، اور اس میں سیاسی ہیرو، عامت الناس کا ہیرو، اس کا کردار کیا تھا، اس پر کیسے کیسے گانے بنائے گئے، قوم کے اوپر کس طرح وہ اثر انداز ہوا، اور پھر سیاسی ہیرو ہیں، فوجی ہیرو ہیں جنہوں نے عظیم الشان کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ تو انگلستان کی تاریخ میں جب غور کریں، بے شمار پروگرام ہر جگہ آپ کو دکھائی دیں گے، جن کو آپ لے سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، اور ساتھ تصویریں بھی دکھا سکتے ہیں، اگرچہ کھڑی تصویریں ہوں۔ ہمارے مثلا جو وقفے، جو ہمارے پروگراموں کا حیات گروپ ہے مثلا، اس میں بعض ایسے پروگرام بنانے والے ہیں جنہوں نے اپنے ذہانت سے کھڑی تصویروں سے تصویر بنائی ہے، لیکن کچھ دیر تک انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ تصویر ہے اور کھڑی ہے۔ مثلا وہ تصویر کے مرکز سے ایک حصے سے شروع کیا اور کیمرے کو حرکت دی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ وہ ساری تصویر حرکت کر رہی ہے۔ اور تصویر سے تصویر کھینچنا، اگر اچھا تصویر کھینچنے والا فن جانتا ہو تو یہ تنوع ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ باقی پروگرام مووی ہوں، مگر تصویریں دکھانے کے لیے آپ کے پاس یہ تو ممکن نہیں کہ ہر جگہ پہنچ سکیں۔ جب میں ناروے سے ایک موقع پر ایک فیری میں سفر کر رہا تھا، تو 1 گھنٹہ میں نے اس پر تجربے کیے اپنے عام کیمرے سے، اور وہ جو فیری میں اس علاقے کی تصویروں کے رسالے پڑے ہوئے تھے، ان کو اپنی بچی کو پکڑا کے تم یہاں رکھو اور میں تصویر کھینچ کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس سے کوئی ویڈیو ایفیکٹ پیدا ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ تو جب وہ دیکھی تو میں خود حیران رہ گیا دیکھ کے۔ مجھے پتا تھا، اس لیے میں جانتا تھا، ورنہ بعض دفعہ تو لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ تصویر سے تصویر اتاری ہوئی ہے۔ تو آپ استعمال کریں ذہن کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن کو بڑی صلاحیتیں عطا کی ہوئی ہیں، اس دنیا کی وہ ایکسپلور کر لیں جو خدا نے آپ کے ہر ایک کے ذہن میں رکھی ہوئی ہے، تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب ہندوستان کو اگر اپنی فلمیں بنانی ہوں تو ہمالیہ کو پیش کرنا پڑے گا۔ ہمالیہ کے ذکر کے بغیر ہندوستان کا تو کوئی معنی نہیں ہے۔ جب آپ پاکستان جائیں گے تو وہاں کے K2 کی چوٹیاں ہیں، دوسرے ایسے پہاڑ یا علاقے ہیں، درہ خیبر ہے، ان کی تصویریں کھینچنی ہوں گی۔ کچھ تصویریں تو آپ کھینچ سکتے ہیں آسانی سے، کچھ آپ ایسی یونین سے لے سکتے ہیں جو ہائیکنگ کے طور پر گئیں اور ان کے اچھے معیار کی فوٹوگرافی انہوں نے کی ہوئی ہے، وہ تعاون کرتے ہیں ایسے لوگ۔ اور پھر کچھ تصویریں جو بڑے بڑے اچھے کمپنیوں کے کیلنڈر شائع ہوتے ہیں، ان سے آپ لے سکتے ہیں۔ مگر پروگرام آپ نے تصویری بنانا ہے، صرف تقریری نہیں بنانا، یہ میں سمجھا رہا ہوں۔ اور پھر تاریخ کو ان مقامات کے حوالے سے بیان کرنا۔ اگر آپ اٹلی میں کام کر رہے ہیں تو اٹلی میں
وہ غاریں دکھانی ہوں گی جن میں عیسائی کسی زمانے میں پناہ لیا کرتے تھے، یعنی وہ عیسائی جو موحدین تھے اور محض توحید سے چمٹے رہنے کے نتیجے میں ان کو سزا ملی ہے۔ اس پہلو سے جو آج پاکستان سے جماعت احمدیہ میں ہو رہا ہے، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی ایک اور دلیل ہے۔ توحید ہی کی وجہ سے سب دکھ ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے جو احمدی کی زبان سے ان کو تکلیف دیتا ہے، اور اس پر یہ طرح طرح کی سزائیں دیتے اور طرح طرح کے جتن کرتے ہیں کہ کسی طرح احمدی اس کلمے سے اپنا تعلق توڑ لیں۔ تو اس قسم کے پروگرام جب ہوں گے تو پھر وہ بھی دکھانے ہوں گے۔ اب پاکستان کی بات ہوئی ہے تو شہداء کے علاقہ کے گاؤں دکھانے چاہیے، ان کا رہن سہن، ان کے غریبانہ طریق، لوگوں سے ان کے متعلق انٹرویو، کیسے لوگ تھے یہ، کیا کبھی کسی کو دکھ دیا، کیا تکلیف پہنچاتے رہے، ان کے قتل کے متعلق تمہارا کیا نظریہ ہے۔ تو غیروں کے انٹرویو لیے جائیں، اور ایک سفر کا معمولی خرچ ہے، اس میں بہت اچھی فلم تیار ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو تعلیمی قوائف ملکوں کے اور ان کی معیار تعلیم، اخلاق، کھیلیں، زراعت کے طریق اور قومی کہانیاں جو دیو مالائیں جو ہیں وہاں کی، وہ کیا کیا ہیں، ان میں کسی اچھے لکھنے والے نے کوئی کتاب لکھی ہو جو شہرت پکڑ گئی ہو، اور وہ کہانیاں سب دنیا میں رائج ہیں۔ مثلا جس طرح عرب دنیا سے وہ علی بابا 40 چور کی کہانی اتنی مقبول ہوئی کہ دنیا کی ہر زبان میں ہر قوم سے متعارف ہو چکی ہے۔ اسی طرح الف لیلہ کی ایک وہ لازوال کہانی ہے جس نے تمام دنیا میں گھر کر لیا ہے۔ تو ایسی کہانیاں جو دیو مالائی ہوں یا جیسی بھی ہوں، مگر لکھنے والے نے ایک غیر معمولی ذہانت کا اظہار کیا ہے جس نے تمام دنیا کے ذوق کو اپیل کی ہے اور عالمی طور پر ان کا اعتراف ہو گیا ہے۔ ایسے ہر ملک میں لکھنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اب بنگال میں جائیں گے تو ٹیگور کے ذکر کے بغیر، ٹیگور کے ادبی ذکر کے بغیر بنگال کی بات پوری نہیں ہو سکتی۔ پھر قربانی کرنے والوں کے لحاظ سے جماعت احمدیہ کے دائرے میں خاندانوں نے جو قربانیاں دی ہیں، احمدیت وہاں کب آئی، اور ملکوں کے لحاظ سے اسلام نہ وہاں اگر عیسائیت ہے تو عیسائیت وہاں کب آئی تھی، کس ذریعے سے آئی تھی۔ اب اہل یورپ اگر اس تاریخ کا کھوج لگائیں تو خود ان میں سے بھی اکثر کو تعجب ہوگا کہ اکثر صورتوں میں تلوار کے ساتھ آئی ہے، اور عیسائیت کے ساتھ جبر کی تاریخ ایسی باندھی گئی ہے۔ یہ غیروں ہی کے معاملے میں نہیں، خود اپنے معاملوں میں عیسائیت نے اتنے جبر گوا رکھے ہیں، اتنے مظالم کیے ہیں کہ ان کو تاریخ کے صفحوں میں دبائے بیٹھے ہیں اور اسلام پر حملے کرتے ہیں۔ تو حملے کی نیت نہیں تھی، نیت سے نہیں، حقائق کے طور پر ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ آج بولے تو بولے، چھلنی کیا بولے، تمہیں کیا حق ہے اسلام پر حملے کرنے کا، جبکہ تمہارا اپنا یہ حال ہے۔ مذہبی دیوانوں کا قصور ہوتا ہے، مذہب کا نہیں ہوا کرتا۔ ہم عیسائیت کو تو متون نہیں کرتے کہ عیسائیت نے یہ تعلیم دی تھی۔ جن ظالموں نے عیسائیت کا حلیہ بگاڑا ان پر افسوس کرتے ہیں۔ تو تمہیں کیا حق ہے کہ ان ظالموں کو جو تمہارے ہاں بھی بہت زیادہ کثرت سے پیدا ہوئے، جب وہ کسی حلیے میں اسلام میں سر اٹھاتے ہیں تو ان کی ذمہ داری اسلام پر ڈال دیتے ہو۔ جو منہ کالا انہوں نے اپنا کیا ہے، ان کی سیاہی اسلام کے منہ پہ پھیرنے لگ جاتے ہو۔ اب اس کو مستقل مضمون تو نہیں بنایا جا سکتا، لیکن جہاں جہاں یہ جھلکیاں ہیں وہاں اس سے ملتا جلتا تبصرہ آ سکتا ہے اور اچھے طریق پر آ سکتا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے غلطی سے کہ ہم ان کے داغ کھول رہے ہیں، بلکہ ایک چلتی ہوئی تاریخ کا حصہ ہے، اسے سبق لے رہے ہیں۔ پھر قرآن کریم نے بار بار
ان جگہوں کا ذکر فرمایا ہے جو قوموں کے لیے عبرت کا نشان ہیں. ان عبرت کی جگہوں کی تلاش اور ان سے تعلق والی واقعات کو اجاگر کرنا. اور ہر قوم میں ایسی عبرت گاہیں موجود ہیں. جہاں کوئی قوم کسی عروج کے بعد زوال پہ پہنچی ہے اور اس کے پیچھے کوئی ایسی داستان ضرور ہے جس میں اس نے خدا تعالیٰ کی توحید سے منہ موڑا ہے اور شرک میں مبتلا ہوئی ہے اور پھر اس پر یہ سزا وارد ہوئی ہے. قرآن کریم نے اس مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ سیرو فی الارض، دنیا میں سیر کرو اور دیکھو مکذبین کی اور ان لوگوں کی کیسی عاقبت تھی. اور ساتھ یہ فرما دیا وہ اکثر ہوں مشرکین من المشرکین، یا الفاظ سے مختلف ہوں لیکن ان میں سے اکثر مشرک تھے. یہ مضمون ہے جو مضمون کے لحاظ سے میں نے یہی بیان فرمایا ہے. تو معلوم یہ ہوگا کہ دنیا کی تاریخ میں اکثر جگہ جہاں بھی آپ کو عبرت گاہیں دکھائی دیں گی اس سے پیچھے ایک شرک کی تاریخ ہوگی، اور وہ لوگ جو دفن ہوئے وہ ضرور مشرک ہوں گے. بس پوپی آئی ہو، پومپے ہو، یا جو بھی اس کو کہیں، یا دوسری ایسے عبرت کے مقام جہاں بڑی بڑی قومیں اپنے عروج کے بعد زیر زمین دفن ہو گئیں، ان کی تاریخ جب یہ نکالتے ہیں تو شرک کے نشانات وہاں ملتے ہیں. اب لاڑکانے ہی میں جو پرانی تہذیب دفن ہے، کیا نام ہے اس کا، موہنجو داڑو، موت کی ڈھیری یا موت کا ٹیلا، وہاں سے بھی شرک کے آثار نکل رہے ہیں. اور ان آثار کو دیکھ کر یہ مغربی محققین یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس زمانے میں شرک ہی شرک تھا اور تھا ہی کچھ نہیں. حالانکہ یہ اس وقت ہلاک ہونے والی قومیں ہیں جب وہ بڑے لمبے سفر طے کر کے اپنے تمدن کے عروج کو جا پہنچی تھیں، اور اس وقت تک وہ مشرک ہو چکی تھیں. ان کا آغاز اور تھا اور انجام اس وقت ہوا جب وہ مشرک ہو چکی تھی. تو وہاں سے پھر شرک کے ہی دبے ہوئے آثار ملنے سے اور کیا تھا. اور قرآن ایک ہی کتاب ہے جس نے اس طرف انگلی اٹھائی ہے کہ تم ان کا تفسر کرو، ان کی تحقیق کرو، ان کا تتبع کرو، اور تم یہ دیکھ کر تم یہ خود معلوم کر لو گے یہ مشرک لوگ تھے جن کو خدا نے اچانک دفن کیا ہے اور صفحہ ہستی سے مٹایا ہے. تو ان مشرکین کے انجام کی تاریخ بھی ملکوں میں جگہ جگہ پھیلی پڑی ہے. تو اس حوالے سے ان کے متعلق ان کی تاریخی پس منظر بتانا، مثلا مایا قوم ہے تو وہ کون تھی، کتنا لمبا عرصہ عروج کا ہوا، پھر کیوں آنن فانن وہ مٹا دی گئی، ان کے محل ابھی تک اسی طرح کھڑے ہیں. ساؤتھ افریقہ میں وہ جو مایا قوم نے ایک لمبے عرصہ حکومت کی ہے، اب وہ لوگ موجود ہیں لیکن ان کی سطوت جاتی رہی، ان کی شان و شوکت ہاتھ سے نکل گئی، اور یہ معمہ آج تک نہیں حل ہو سکا کسی سے کہ ان پر کیا بپتا ٹوٹی تھی، ہوا کیا تھا ان کے ساتھ. ایک شہر دریافت ہوا ہے جو بہت خوبصورت علاقے میں، پہاڑی علاقوں میں بڑے بڑے درخت اور جنگل ہیں، ان کے اندر گھرا ہوا، آج تک یعنی چند سالوں تک انسانی نظر سے اوجھل رہا تھا. اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے گزرتے ہوئے کسی کی وہاں نظر پڑی تو پھر توجہ پیدا ہوئی، پھر وہاں کھوج لگانے والے بھیجے گئے، بڑی مشکل سے وہاں پہنچے تو یوں لگتا ہے جیسے پورا آباد شہر چھوڑ کر کوئی قوم کہیں جا کے سو گئی. کوئی وہاں لڑائی کے آثار نہیں ہیں، کسی طوفان کے آثار نہیں ہیں، ہنستا کھیلتا رستا بستا شہر اچانک یوں لگتا ہے کہ جیسے جادو ہو گیا ہو، وہ خالی ہو گیا. تو عبرت کے ہر جگہ مختلف سامان موجود ہیں، جن جگہوں میں ہیں وہاں سے وہ تصویریں لی جا سکتی ہیں، اور اگر وہاں رسائی نہ ہو تو اس کے متعلق بہت سی کتابیں موجود ہیں، رسالے موجود ہیں، تفاصیل موجود ہیں. ان علاقوں کے لوگ اپنے لیے وہ مضمون چن سکتے ہیں اور ان کو دکھا کر جیزا سے پروگرام بنا سکتے ہیں جو تقریر نہیں ہوگی بلکہ ایک فلمی پروگرام ہوگا جو ویڈیو کے شایع نشان ہو. تو ایسے بہت سے پروگراموں کی ضرورت ہے. علاقے وہاں کے کھیل ہیں، ان کھیلوں کی تصویریں، وہاں کی کہاوتیں ڈالنے کے طریق، مہمیں، بچوں کے لیے بھی تو ہمیں اسپیشل پروگرام بنانے ہوں گے.
پرندے، جانور، شکار، مائگریٹری برڈ، جو سفری پرندے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، کون سے ایسے محرکات ہیں یا موجبات ہیں جو ان کو سفر کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، اور ان کے سفر کرنے کے طریقے کیا ہیں، وہاں کے کیڑے مکوڑے، ان کے متعلق نئی معلومات کے مطابق جو تحقیق ہوئی ہے، ان کے رہنے سہنے کے طریق، وہاں کی ہر چیز ایک دلچسپی کا موجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اوپر جہاں بھی نظر ڈالیں گے، آپ جس جگہ بھی دیکھیں گے، غور کر کے دیکھیں صحیح، آپ بے اختیار دل سے سبحان اللہ، احسن الخالقین والی پوری آیت کیا ہے؟ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ میرے منہ سے سبحان اللہ جاری ہو رہا تھا اس لیے میں نے پوچھا ہے، یعنی تبارک اللہ احسن الخالقین کی آواز اٹھتی ہے، اور اگر یہ حوالہ دے دیا جائے تو وہی پروگرام جو بظاہر مغربی اور سیکولر ہیں وہ اچانک مذہبی پروگرام بن جاتے ہیں۔ تو ان پروگراموں کو بعض دفعہ ان لوگوں سے مانگنے سے بھی مل جاتے ہیں۔ میں نے MTO کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے، خط و کتابت کر رہے ہیں، بہت سی جگہ تصویریں انہوں نے دے دی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لے لیں۔ بعض جگہ ہم نے ان سے اجازت مانگی کہ آپ نے کہیں زیادہ ننگ دکھا دیا، ہم برداشت نہیں کر سکتے، MTA میں تو باہر مناسب نہیں ہے، تو انہوں نے یہ بھی اجازت دے دی ہے کہ اس حصے کو بے شک کاٹ لو، لیکن ہمارا نام بتانا ہوگا کہ فلاں نے بنائی تھی اور اجازت دی تھی۔ تو آپ بھی مختلف علاقوں میں کوشش کر سکتے ہیں۔ اب جرمن تہذیب، جرمن تمدن، اس کی تاریخ، اس کا ترقی، تنزل، جغرافیائی تبدیلیاں، عادات، مزاج، شمال جنوب میں فرق، قوموں کے اعتبار سے ایک ہی قوم ہو، ان کے علاقائی روایات کے لحاظ سے ان کے مزاج بدل جاتے ہیں۔ جرمنی میں خصوصیت سے یہ بات قابل غور ہے۔ تو ان سب پروگراموں میں آپ اگر دلچسپی لیں تو کچھ وقت ضرور لگے گا، میں صبر سے چند مہینے اور بھی انتظار کروں گا، لیکن توقع رکھتا ہوں کہ جب یہ آنے شروع ہو جائیں تو پھر اس کثرت سے آئیں گے کہ ہمارے ہاں یہ جو شکایت پیدا ہو رہی ہے کہ ایک ہی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ بنیادی پروگرام تو بہرحال تعلیم و تربیت کا ہے، دلچسپی کے پروگرام بھی ہوں گے، وہ بھی تعلیم و تربیت ہی کے ہوں گے، لیکن اگر وہ نہ بھی ہوں تو اپنے جس طرح آپ 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے اسکول میں جا کے بیٹھتے ہیں، وہاں دلچسپی کی خاطر تو نہیں جاتے، علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس ٹیلی ویژن کے سامنے بعض نازک مزاج جن کے دل جلدی بور ہو جاتے ہیں، ان کو مخاطب کر کے میں کہہ رہا ہوں، ان کو اپنی تربیت کرنی چاہیے۔ یہ انتہائی ضروری دینی تربیت کے پروگرام ہیں، علمی تربیت کے پروگرام ہیں، اور آپ کے دماغ کو روشن کریں گے، آپ کے دماغ کو نئی وسعتیں دیں گے۔ ان پروگراموں کا ذوق اگر نہیں ہے تو پیدا کریں، اور کوشش کر کے پیدا کریں، اپنے بچوں میں ان کا ذوق پیدا کریں، ورنہ جو آج کل جو ذوق ہے ہم اس کی پیروی نہیں کر سکتے، وہ جاہل بنانے والے پروگرام ہیں۔ بچوں کا ذوق اب اس طرف منتقل ہو رہا ہے سارے مغرب میں کہ فرضی آدمی سپر مین ہے، کوئی سپر بیٹ بنی ہوئی ہے، کوئی سپر اسپائڈر بن گیا ہے، کوئی مکڑا سپر ہے، کوئی چمگادڑ سپر ہے، اور فرضی کہانیاں ایسا پاگل کر رہی ہیں بچوں کو کہ ہوش ہی نہیں رہی ان کو۔ دماغوں کے دائرے ہی مختلف ہو گئے ہیں، انسانی دائرے سے ہٹ کر ایسی جگہ وہ دائرے منتد ہو رہے ہیں جہاں حقیقت کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، اور اس پر یہاں کے اہل دانش بھی فکر کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا تعلیمی معیار گرنے کی بڑی وجہ ٹیلی ویژن ہے، اور باتیں سوچ رہے ہو، خام خواہ نظام بدلنے کی باتیں کر رہے ہو، یہ ٹیلی ویژن کو ٹھیک کرو پہلے۔ ہمارے بچوں کو یہ ٹیلی ویژن کے پروگرام پاگل بنا رہے ہیں۔ پھر ایک محقق نے یہاں جائزہ لیا، اس نے کہا کہ پڑھنے کی عادت ہی نہیں بچوں میں رہی، اور وہ جو پڑھنے سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، کتابوں کا شوق، کتابوں کے بغیر انسان سو نہ سکے، یہ ایسی اچھی روایات تھیں ہماری یعنی انسان کی کہ جن کو ٹیلی ویژن نے آ کے برباد کر دیا ہے۔ ٹیلی ویژن کے فائدے جیسا کہ میں نے بیان کیے ضرور ہیں، اور ہم ان فائدوں کے حد تک رہیں گے انشاءاللہ، اور بھرپور فائدہ حاصل کریں گے۔
لیکن جو نقصانات کے پہلو ہیں اس سے بچنا ضروری ہے. اس لیے کسی کو نہ بھی دلچسپی پیدا ہو تو کوشش کر کے ان پروگراموں میں حصہ لے. کچھ دیر کے بعد ضرور دلچسپی پیدا ہو، کیونکہ علم ہی ہے. یہ کوئی فرضی کہانی تو نہیں کہ آئی اور چلی گئی اور کچھ دیر کے لیے ہیجان پیدا کر گئی. علم کا جو لطف ہے وہ دائمی ہو جاتا ہے. وہ اپنے پیچھے جو زمین چھوڑ کے جاتا ہے وہ زرخیز زمین ہوتی ہے. سیلاب اچھے تو نہیں لگتے، لیکن جب سیلاب آتے ہیں تو اپنے پیچھے ایک دائمی اچھی زرخیز مٹی ضرور چھوڑ جاتے ہیں. تو سیلاب ہی سمجھ لیں اس کو، لیکن یہ مٹی ضرور چھوڑے گا. وہ زرخیز مٹی چھوڑے گا جہاں آپ کے خیالات پاکیزہ رنگ میں نشو و نما پائیں گے، جہاں آپ کے اندر نئی عظمتیں پیدا ہوں گی، آپ کو نئی وسعتیں عطا ہوں گی. تو اللہ کرے ہمیں یہ ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق ملے اور جماعت پوری طرح استفادہ کرے. جہاں جہاں میں نے یہ باتیں کی ہیں کہ کوشش کرو، یہ مراد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ جماعت میں دلچسپی نہیں ہے، بکثرت دلچسپی ہے. یہاں تک کہ چھوٹے بچوں کے متعلق بھی مائیں لکھتی ہیں کہ وہ ہمیں دوسرے پروگرام اب دیکھنے نہیں دیتے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ان کو پتہ تو کچھ لگ نہیں رہا ہوا کیا ہے، لیکن لگتا ہے کہ وہ مسحور ہو گئے ہیں MTA کے پروگراموں سے. ہر وقت یہی شور ہوتا ہے کہ ہم یہی پروگرام لگائیں گے. اس لیے میں نے جو ذکر کیا تھا اس لیے کہ کہیں شاذ کے طور پر ایک آدھ خط یہ بھی مل جاتا ہے. اور میں نے سوچا کہ بہت سارے اور بھی ہوں گے جو لکھنے میں شرم محسوس کرتے ہوں، تو ان کی آواز کو بھی میں سب تک پہنچا دوں اور ان کو مطمئن کرنے کی بھی کوشش کروں. اللہ کرے کہ ہمارے پروگرام دن بدن بہتر ہوتے چلے جائیں اور نیا سال پچھلے سال سے بہت بہتر طلوع ہو اور بہت بہتر حالت میں غروب ہو، اور اس کی تکلیفیں بھی تھوڑی اور عارضی ہوں اور اس سال کی برکتیں بھی ہمیشہ رہنے والی دائمی ہوں. السلام علیکم. ماریشس میں بھی اب مل گئی ہے اجازت. بتا دیا تھا میں نے پہلے کہ نہیں بتایا شاید. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ماریشس سے ان کی شمس تیجو صاحب کا فون آیا تھا کہ اس وقت پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اور غور ہو رہا ہے کہ ڈش اینٹینا کی اجازت دینی ہے کہ نہیں، اور دعا کریں اور پھر میں آپ کو دوبارہ فون کروں گا. میں تو نہیں سن سکا، کسی جس نے میرے لیے سنا انہوں نے پیغام دیا، اور الحمدللہ کہ چند گھنٹے کے بعد فون آ گیا کہ اللہ کے فضل کے ساتھ ڈش اینٹینا کی اجازت ہو گئی ہے. اور جو مفید بابرکت پروگرام ماریشس سے شروع ہوا تھا، اب اہل ماریشس اس سے محروم نہیں رہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. ما كان